بیرسٹر عقیل ملک صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں، ترجمان ہیں حکومت کے برائے امور قانون. بہت شکریہ آپ کا. عقیل صاحب، سب سے پہلے تو سر یہ بتا دیجئے، پاکستان تحریک انصاف تحریری طور پر آپ مانگ رہے تھے ان سے مطالبات، یہ دینے کو بھی تیار ہو گئے ہیں، خان صاحب ساتھ ساتھ جارحانہ بیانات بھی دے رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ کرن صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہاں پہ آپ نے مذاکرات کی بات کی، تو اس طرح تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہم اپنی عام زبان میں یا عام فہم میں کہتے ہیں کہ یا کیرٹ اینڈ سٹک اپروچ، یا ایک گیلی اور ایک سوکھی، اس حوالے سے تو اس طرح نہیں ہو سکتا. ایک بیان آیا جو عمران خان صاحب نے اپنے ایکس پہ دیا اور اس کو پھر اون بھی کیا. اب یہاں پہ جس طرح کی گفتگو کی گئی یا جس طرح کا القابات کا استعمال کیا گیا وزیر اعظم پاکستان کے بارے میں یا اداروں کے خلاف جو بات کی گئی اور اس کو ریٹریکٹ بھی نہیں کیا گیا، تو ظاہری بات ہے یہ مذاکرات کے پورے عمل پہ اثر انداز ہوگی. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ یہ بڑے اچھے خوش اسلوبی سے معاملات آگے چلیں گے تو پھر یہ پنچ آف سالٹ کے ساتھ تمام تر معاملات کو دیکھنا چاہیے. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ تمام تر معاملے پہ ایک مثبت سوچ بھی رکھیں، ایک فورتھ کمنگ بھی ہوں تمام تر معاملے میں، پھر اس کے ساتھ آپ ایسی القابات کا بھی استعمال کریں، پھر ایسی نیم کالنگ کریں اور پھر ایسی باتیں کریں جو پورے ماحول کو سبوتاج یا پورے مذاکراتی عمل کو سبوتاج کر سکتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ اس طرح تو میں نہیں دیکھ رہا کہ مذاکرات کا عمل آگے کسی سمت جا سکتا ہے اگر یہی ٹون اور ٹینر رہا بانی پی ٹی آئی کا. اچھا سر، اب پیر کو اسپیکر کے ساتھ مذاکراتی ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی ان کی ملاقات ہونی ہے اور اسی دن 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آنے کا امکان ہے. دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات ہوئی عمران خان کی، تو انہوں نے بڑا واضح طور پر انہیں کہہ دیا ہے کہ اگر یہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے تیسری ملاقات میں کچھ نہیں ہوتا تو پھر چوتھی نشست نہیں ہوگی، تو پھر ہوگا کیا مستقبل؟ دیکھیں، دو ابھی تک میٹنگز ہو چکی ہیں اور کمیٹیز جب ملی ہیں اور اسپیکر نے جو ہے ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس ان کو میڈیٹ کیا ہے یا ایک پارلیمنٹ کا فورم آفر کیا ہے، تو خوشائن بات ہے. جب پہلی میٹنگ کے بعد ہم نے ملاقات کروا دی، جب تمام تر چیزیں ڈسکس ہو گئیں اور یہ کمیٹی کے ممبران وہاں پہ جا کے مل کے بھی آئے، پھر وہیں پہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ دوسری میٹنگ میں آپ تحریری طور پہ لے کے آئیں گے. برکیف میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کیوں نہیں لے کے آئے تحریری طور پہ دوسری میٹنگ میں، جو کہ لانا چاہیے تھا. لیکن اب تیسری میٹنگ سے پہلے انہوں نے خود کہہ دیا کہ ہم تحریری طور پہ لے آئیں گے. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اور ہماری کوشش بھی تھی کہ اس تمام تر پروسیجر کو جلد سے جلد جو ہے اچھی طرح چلایا جائے، اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے. اب منڈے کو بے شک ڈیسیجن ہے، لیکن اس کا کوئی اثر یا کوئی منفی اثر میں نہیں دیکھ رہا، یا کوئی اس پہ کوئی کسی قسم کا جو ہے رکاوٹ نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا جو ڈیسیجن آنا ہے، جو کہ پہلے 23 کو آنا تھا، پھر چھٹیوں کے باعث اور پھر ایک روٹین میٹر ہے، 6 کو پھر ججمنٹ جج صاحب کی کمپلیٹ نہیں ہوگی. ظاہری بات ہے کہ اب ججز ہیں، انہوں نے پورے ایویڈنس کو دیکھنا ہے، جانچنا ہے، بھانپنا ہے، شہادتیں جو ہوئی ہیں، کراس ایگزامینیشن جو ہوئی ہے، تمام تر معاملہ ہے، اور پھر لکھوانی ہے ججمنٹ. تو یہ ٹائم کنزیومنگ ایک ہوتا ہے تمام تر مرحلہ، اور اس میں اب 13 تاریخ کو اگر وہ فیصلہ سنا دیتے ہیں اور فیصلہ فرض بانی پی ٹی آئی کے خلاف آتا ہے تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ مذاکرات. آپ بطور بیرسٹر کیسے دیکھ رہے ہیں، کتنی سزا ہونے کا امکان ہے سر؟ دیکھیں، میں تو اس میں زیادہ سے زیادہ جو قانون میں پرووائڈڈ ہے، میں تو اپنے آپ کو کنسٹرین کروں گا تمام تر قانونی یا لیگل پوزیشن کے حوالے سے. زیادہ سے زیادہ 14 سال ہے، اور کم سے کم بھی اس میں فائن اور ود فائن یا اونلی کسٹوڈیل سینٹنس، وہ بھی اس میں ظاہری بات ہے تمام تر آئین اور قانون کے مطابق جو لکھا ہے، جو درج ہے. سر، رانا ثناء اللہ صاحب نے کل کہا کہ صحت کی بنیاد پر یا سیکیورٹی کی بنیاد پر خان صاحب کو محفوظ مقام پر منتقل کیے جانے کا امکان موجود ہے. تو کیا مستقبل قریب میں یہ امکان ہے کہ انہیں ہاؤس اریسٹ کیا جائے یا بنی گالہ منتقل کیا جائے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی آفر، کسی قسم کی بھی کوئی آفر نہیں آئی. یہ صرف اور صرف اپنی سیاسی بیان بازی ہو سکتی ہے، سیاسی بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اور کوشش اور خواہش تو ہو سکتی ہے کہ ہمیں کوئی آفر کی جائے، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی آفر نہیں ہے، نہ ہی کہیں اور سے کوئی آفر ہے. یہاں پہ یہ بات ضرور ہے
کہ اگر ان کی سیکیورٹی اور صحت کے حوالے سے اگر وہ خود یا تھرو عدالت یا حکومت کو لکھیں کہ ان کو سیکیورٹی خدشات ہیں یا ان کے صحت کے کوئی معاملات ہیں اور اگر وہ کہیں اور ٹرانسفر ہونا چاہتے ہیں اور اس کو سب جیل اگر قرار دے دیا جائے تو پھر اس پہ سوچا جا سکتا ہے. لیکن عدالت کا جو ہے وہ ایک آرڈر یا عدالت کو اگر اپروچ کریں تو پھر ڈیفینیٹلی یہ دونوں موجود ہیں, لیکن فی الوقت نہ اس پہ کوئی زیر غور ہے یا زیر بحث ایسا کوئی معاملہ نہیں. مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا, لکی مروت میں جو ملازمین کو اغوا کیا گیا ان میں سے کچھ تو بازیاب ہو گئے تھے, باقیوں کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جہاں لکی مروت کی بات ہے, دیکھیں بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. اب وہ بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ اگین پروونشل سبجیکٹ ہے اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے صوبائی حکومت کے اوپر کہ وہاں پہ صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے. اگر صوبائی حکومت جو ہے وہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سیفٹی سیکیورٹی سچویشن کو نہیں انشور کر پا رہی تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اس صوبے کی حکومت اور اس کی جو ڈوئنگز ہیں یا ورکنگز ہیں اس حوالے سے کہ وہ کس طرح جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کس پہرائے میں دیکھ رہی ہے, کیونکہ کورم کا ایک معاملہ ہوا اور اس کے بعد اب یہ تمام تر معاملہ ہو رہا ہے تو بالکل ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن جہاں وفاق کی ضرورت پڑے گی, جہاں وفاق ہیلپ آؤٹ کی ضرورت ہے وہ ہم بالکل وفاقی حکومت سے جو ہوا وہ ضرور کرے گی اور بالکل مدد کو بھی آئے گی اگر صوبے نے ہمیں کہا کہ جی لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ ہمارے اس سے باہر ہے. صحیح. آخر میں مجھے عقیل صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا حکومت ڈیجیٹل کرنسی کو بھی لیگلائز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور کام ہو رہا ہے اس پر؟ جی کرپٹو کرنسی کے اوپر کام ہو رہا ہے اور بالکل اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اس میں اگین 3-4 منسٹریز ہیں کیونکہ ہمارا اگین لا اینڈ جسٹس جو ہے وہ ایک بیک اینڈ فورتھ ہے تمام تر معاملہ, کیونکہ آئی ٹی کے حوالے سے, انٹیریئر کے حوالے سے, فائنینس کے حوالے سے, یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو اس کو دیکھا جا رہا ہے. اور ابھی کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ ابھی نیکسٹ سیشن بھی آ رہا ہے, جب سیشن ہوگا تو پھر اس کو بالکل دیکھیں گے. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر عقیل ملک پروگرام میں ساتھ موجود تھے. کرپٹو کرنسی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی سوچا جا رہا ہے, اس پر کام کیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ساتھ دینے کے لیے. آخر میں ناظرین بات کریں گے لپکتے شعلے, ان کو مزید بھڑکاتی تیز ہوائیں, دھوئے میں ڈھکا آسمان, خاک ہوتے جنگلات, راکھ کا ڈھیر بنی عمارتیں اور بے بسی کی تصویر بنے ارب پتی مکین. امریکی شہر لاس اینجلس میں اس وقت قیامت کا منظر ہے. 4 روز سے لگی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے. اس وقت تقریباً 5 الگ الگ مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے. 10 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں. نہ جانے کتنوں کی حالت غیر ہے. ہزاروں ایکڑ سے زائد کا رقبہ جل کر خاک ہو چکا ہے. 10,000 سے زائد گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں. 60,000 گھروں کے مزید لپیٹ میں آنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. سینکڑوں گاڑیاں ہیں جو اس وقت تک کباڑ بن چکی ہیں. اس وقت تک تقریباً 1,80,000 افراد نقل مکانی پر مجبور ہیں. مزید 2 لاکھ سے زائد شہریوں کے علاقہ چھوڑنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. فائر بریگیڈ کی درجنوں گاڑیاں ہیں, ریسکیو ہیلی کاپٹرز ہیں اور 14,000 سے زائد فائر فائٹرز ہیں جو اس وقت آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. لیکن 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی تیز ہوائیں آگ پر قابو پانے میں بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ انتظامیہ نے جیل کے دروازے کھول دیے ہیں, قیدیوں کو مدد کے لیے طلب کر لیا ہے جو آگ بجھانے کی کوششوں میں انتظامیہ کی مدد کر رہے ہیں. حکام کے مطابق نقصان کا اصل تخمینہ اور اموات سے متعلق اعداد و شمار اس وقت تک نہیں دیے جا سکتے جب تک امدادی ٹیم گھر گھر جا کر ریسکیو آپریشن مکمل نہ کر لیں. ابھی تک 10 لوگوں کے مرنے کی تصدیق ہو چکی ہے, لیکن یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. لاس اینجلس امریکہ کا مہنگا ترین شہر ہے اور ہالی ووڈ کا مرکز سمجھا جاتا ہے. یہاں فلمی اسٹوڈیو سمیت کئی ستاروں کے گھر ہیں اور اس آگ نے ان کے گھر بھی خاک میں بدل ڈالے ہیں. جیف بریجز, پیرس ہلٹن, جیمز ووڈ, ایڈم بروڈی, میل گبسن سمیت جانے ایسے کتنے ہالی ووڈ سٹارز ہیں جن کے لاکھوں اور کروڑوں ڈالرز کے محل نما گھر ہیں جو اس وقت صفائے ہستی سے مٹ چکے ہیں. آگ کے باعث آئندہ ہفتے ہونے والے کرٹکس چوائس ایوارڈز کی تقریب کو بھی 2 ہفتوں کے لیے منسوخ کر دیا گیا ہے. آسکر نامزدگیوں کا اعلان 19 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا ہے. کئی ٹی وی شوز کی پروڈکشن اور فلمز کے پریمیئرز بھی آگے بڑھا دیے گئے ہیں. اس خوفناک آگ کے دوران کئی علاقوں میں لوٹ مار کے
واقعات بھی پیش آ رہے ہیں، جس کے بعد کئی علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے 20 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ آگ لگانے کے شبے میں بھی ایک شخص کو پکڑا گیا ہے جس سے تحقیقات کی جا رہی ہے، لیکن آگ لگی کیوں، لگی کیسے، اب تک یہ پتہ نہیں چل سکا ہے۔ پروگرام کا وقت انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے اور فلسطین کو خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔